الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال کے افضل ترین دن ماہ ذی الحجہ کے یہ وہ دن کہ جن کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے تمام دنوں میں سے سب سے زیادہ عظمت والے دن یہ ہیں، اور ان دنوں کے اندر اللہ رب العزت کیے جانے والے اعمال صالحہ کو اپنی جناب کے اندر زیادہ شرف قبولیت بھی عطا فرماتا ہے اور زیادہ پسند بھی فرمایا کرتا ہے۔ تو ان دنوں کے اندر الحمدللہ ہم موجود ہیں، اور اس میں سے بھی پھر یہ جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کی جملہ نیک دلی حاجات کو پورا فرمائے۔ رب تعالیٰ بڑا کریم ہے، وہ تمام احباب جو حج کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، وہ جو وہاں تک پہنچ چکے ہیں الحمدللہ، اور بیت اللہ کی زیارت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، آہوں کے اندر سسکیوں میں ڈوبتے ہوئے آنسوؤں سے تر اللہ کے حضور دست دعا دراز کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سب کی حفاظت فرمائے، اور آپ میں سے جو جانے کا ارادہ رکھے ہوئے ہیں اللہ رب العزت آپ کے لیے بھی آسانی فرمائے، اور جو اس سال نہیں جا پا رہے اللہ رب العزت آئندہ آنے والے سالوں کے اندر بار بار حرمین طیبین کی بادب حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، رب تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، اور وہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ یہ جو دن وہ ہمیں عطا فرماتا ہے مختلف، یہ ہماری برکت کے لیے، ہماری خیر کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ اور آج خاص طور پہ آپ کو معلوم ہے یہ حج کے ٹرانسمیشن کا ایک سلسلہ جو جاری ہے اسلام چینل اردو پر ان بابرکت ایام ذی الحجہ کے اندر، تو اس کے اندر اس مناسبت سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو دن ہیں ایام ذی الحجہ، ان کے اندر ہم جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے تو بات چیت کر ہی رہے ہوتے ہیں، اور ان کی اس دعا کے حوالے سے بھی۔ اور یہ جو دن ہیں انہی دنوں کے اندر ایک وہ دن ہے کہ جس کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کے لیے سب سے بہترین دن وہ عرفہ کا دن ہے۔ تو میں کچھ وہ دعائیں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کے نبی مانگتے رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بعد کے اندر آنے والے مختلف انبیاء کرام، رسول اعظام کی دعائیں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ذکر کی ہیں، اور یہ دعائیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان میں سے کئی دعائیں آپ کو پہلے معلوم ہوں گی، اور آپ انشاءاللہ ان دعاؤں کا اہتمام کر کے اس بابرکت دنوں کے اندر مزید اپنے لیے خیر و برکت کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اس میں دعا تو ہمیں معلوم ہوتی ہے، مگر اس کا ایک بیک گراؤنڈ اگر ذرا معلوم ہو اور اس کا مفہوم سمجھ میں آئے تو انسان زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ اپنے رب کے حضور دعا کرتا بھی ہے، اور اس کا دل بھی اس جانب متوجہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دعا جو ذکر کرتے ہیں وہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ ابو البشر ہیں، تمام انسانیت کا سلسلہ آپ ہی سے جاری ہوا، اور آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام رسول اعظام آئے ظاہر ہے وہ آپ ہی کی اولاد میں سے رہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب دنیا کے اندر بھیجا تو یہاں پر آپ اللہ کے حضور دعا مانگتے رہے، اللہ کے حضور استغفار کرتے رہے، اور آپ کی دعاؤں کے اندر ایک بڑی عجز و انکساری تھی، اور جس انداز کے ساتھ آپ نے اللہ کے حضور دعا مانگی ہے، ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اسی عجز و انکساری کے ساتھ اپنے رب کے حضور دعا گو ہو۔ دیکھیں قرآن حکیم کے اندر آپ کو بار بار حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ملے گا کہ جب اللہ رب العزت نے ایک چیز کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، غرور و تکبر کیا، اللہ رب العزت نے اسے راندہ درگاہ کرا دیا۔ جب ایک غلطی ہو گئی تھی، جب اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا کہ ما منعک، تجھے کس چیز نے سجدے سے روکا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا، تو وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا،
استغفار طلب کر لیتا، لیکن اس کے بجائے اس نے کہا کہ انا خیر منہ، وہ اپنی غلطی کا عذر پیش کرنے لگا، توجیہ بیان کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں تو بہتر ہوں، میں کیوں کر اسے سجدہ کروں۔ جبکہ دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام سے جب یہ معاملہ ہوا جنت کے اندر، وہ چیز کہ جس سے اللہ رب العزت نے روکا تھا وہی عمل آپ سے سرزد ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا کے اندر جب بھیجا تو یہاں پر آپ عجز و انکساری کے ساتھ اپنے رب کے حضور دعائیں مانگتے رہے۔ اور کیا دعا کا انداز تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ الہ العالمین، ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام یہ دعا اللہ کے حضور کر رہے ہیں، الہ العالمین ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، وان لم تغفر لنا وترحمنا، الہ العالمین اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، تو ہم پہ رحم نہیں کرے گا، تو ہم بہت زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب اس دعا کے اندر اتنی عاجزی ہے، اتنی انکساری ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی اس دعا کو قبول بھی فرمایا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو عزت اور منزلت اور اعلیٰ مقام اور مرتبہ بھی عطا فرمایا، اور آپ کو جد الانبیاء بنا دیا گیا۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور بعد کے اندر پوری انسانیت کی نسل کا سلسلہ آپ سے جاری و ساری رہا۔ تو ہمیشہ دعا کے اندر عاجزی و انکساری ہو، اور آپ یہ ذہن میں رکھیں۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام، یہ دعا ایسا نہیں ہوا کہ آپ دنیا پہ آئے اور آپ نے ایک دن دعا مانگی، اگلے دن سارے معاملات درست ہوتے چلے گئے۔ برسا برس آپ کو لگ گئے اللہ کے حضور روتے ہوئے، گر گڑاتے ہوئے، عجز و انکساری کے ساتھ یہ دعا مانگتے ہوئے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اتنے سال بیت گئے، حالات بدل نہیں رہے تھے، تو آپ مایوس نہیں ہوئے، پھر بھی رب کے حضور دعا مانگتے رہے، اور بالآخر رب تعالیٰ نے اس دعا کو قبول بھی فرمایا اور آپ پر اپنے خاص کرم، فضل اور رحمت کا معاملہ بھی کیا۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختلف دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان میں سے ایک وہ دعا ہے کہ جس کے اندر آپ نے اپنی اولاد کے حوالے سے دعا مانگی ہے، اور یہ وہ دعا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں نماز کے اندر بھی شامل رکھنے کی تلقین فرما دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، آپ نماز کے اندر بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور آج ہم بھی یہ دعا اپنی نماز کے اندر شامل کیے ہوئے ہیں۔ کیا دعا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ الہ العالمین مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، الہ العالمین میری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ ربنا اغفر لی، الہ العالمین مجھے معاف کر دے۔ پھر آپ ساتھ اپنے لیے بخشش کی بھی دعا مانگے، اپنے والدین کے لیے مانگے، ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور الہ العالمین تمام مومنین کو معاف فرما دے جو روز حشر تک آنے والے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور جو احادیث مبارکہ کے اندر دعا منقول ہے، ذکر ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت مانگی جب آپ کو آگ کے اندر پھینکا جا رہا تھا۔ یہ آسان لمحہ نہیں تھا، اور آگ کے اندر جب آپ کو پھینک دیا گیا، اور اس سے قبل بھی اور اس دوران آپ اللہ کے حضور کیا دعا کرتے رہے، کون سے کلمات کے ذریعے آپ رب کی جانب متوجہ رہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب آپ کے بھی ارد گرد حالات کی سختی بڑھتی چلی جائے، اور دکھوں، غموں، تکلیفوں، پریشانیوں کی آگ آپ کو جھلسا رہی ہو، تو اس وقت اللہ کی ذات کی طرف متوجہ رہیں۔ مایوسی، پریشانی، رونا دھونا، اس سے حالات کبھی اچھے نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہیں، اور ارد گرد ہر طرف سے زندگی بالکل اختتام کو پہنچتی نظر آتی ہے، لیکن آپ وہاں پر بھی اپنے رب کی ذات پہ پورے یقین کے ساتھ دعا گوں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اور پھر وہ رب تعالیٰ، جب آپ اپنے رب کی ذات پہ پورا یقین رکھتے ہیں کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ ظاہری تمام اسباب آپ کے لیے نقصان پہنچانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو یقین ہے کہ آپ کا رب چاہے تو یہ تمام حالات بدل سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں، تو آپ اس یقین کے ساتھ جب اپنے رب کی جانب متوجہ رہتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت جب یہ حکم دے دیتا ہے کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، تو وہی آگ جس کا کام جلانا ہوتا ہے، وہی آگ ٹھنڈک پہنچانا شروع کر دیا کرتی ہے۔ تو دکھوں کی،
غموں کی، پریشانیوں کی، بے سکونیوں کی، ڈپریشن کی آگ کے اندر اگر آپ جل رہے ہیں تو مایوس مت ہوں، اپنے رب کی جانب متوجہ رہیں۔ اگر آپ عرصہ دراز سے دعائیں مانگ رہے ہیں پھر بھی اس کے باوجود کچھ حالات میں بہتری بظاہر نہیں دکھائی دے رہی تو بھی مایوس مت ہوں، پورے یقین کے ساتھ اپنے رب کی جانب متوجہ رہیں اور یہ پڑھتے رہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ رب العزت ہی ہے کہ جو ان دکھوں، پریشانیوں، بے سکونیوں، ڈپریشن، تکلیفوں کے اس آگ کو سکون، راحت اور اطمینان کے اور چین کے اندر تبدیل فرما سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے جناب سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا کو بھی ذکر فرمایا ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کے ایمان کا لیول کیا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام رات کی تاریکی کے اندر، سمندر کی گہرائیوں کی تاریکی کے اندر، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی کے اندر چلے جاتے ہیں، تاریکی در تاریکی، ظلمت در ظلمت ہے، مگر اس کے باوجود آپ کے ایمان کی کیفیت کیا ہے کہ وہاں پر بھی آپ اللہ کی جانب متوجہ ہیں اور عرض کر رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فنادا فی الظلمات۔ ان تاریکیوں کے اندر، رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کے اندر کی تاریکی، مگر پھر بھی اپنے رب کی جانب توجہ ہے اور عرض کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہی پاک ہے، مجھ سے اپنی جان پہ ظلم ہو گیا ہے، الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم کا معاملہ کرتے۔ اب وہی کلمات ان کے اندر اور کچھ نہیں ہے، بس اپنی عجز و انکساری کا اظہار ہے اور رب تعالیٰ کی عظمت بیان ہو رہی ہے کہ باری تعالیٰ تو بڑا پاک ہے، بڑی اونچی تیری ذات ہے اور میں خطا کار ہوں، مجھ سے اپنی جان پہ ظلم ہو بیٹھا، الہ العالمین ہے میرے پاک پروردگار، اب جو تیری مرضی، جو تیری منشا، جو جس طرح سے تو اپنا کرم اور فضل مجھ پہ کرنا چاہے الہ العالمین تو کرم فرما دے۔ تو آپ وہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے جاتے، فنادا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو اس غم، دکھ، تکلیف سے نجات عطا فرمائی، اور اسی طرح سے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یوں ہی ہم مومنین کو نجات عطا فرمایا کرتے ہیں۔ تو آپ ایمان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اپنے رب کی جانب متوجہ رہیں۔ پریشانی، تکلیف، دکھ، غم، کرب، آزمائش کتنی بڑی کیوں نہ ہو، لیکن رب تعالیٰ اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے۔ تو آپ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام تاریکی در تاریکی کے اندر ہیں۔ ہماری بھی زندگی کے اندر بسا اوقات اس طرح سے معاملات آ جاتے ہیں کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، کوئی بھی راہ سجائی نہیں دے رہا ہوتا، کوئی بھی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ جب زندگی کے اندر ہر طرف تاریکی ہی تاریکی نظر آ رہی ہو، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے رہا ہو اور روشنی کی کوئی کرن زندگی میں نظر نہ آ رہی ہو، اس وقت بھی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح اللہ کی ذات کی جانب متوجہ رہیں کہ آپ نے بھی سمندر کی تاریکی، رات کی تاریکی، مچھلی کے اس پیٹ کی تاریکی کے اندر بھی اپنے رب کی جانب توجہ رکھی اور عرض کرتے رہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو اس غم سے نجات عطا فرما دی اور ہم مومنین کو بھی یوں ہی نجات عطا فرماتے ہیں، لیکن انسان یقین کامل کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ تو رہے، تو پھر راستے بھی نکلتے ہیں اور رب تعالیٰ غموں دکھوں سے نجات بھی عطا فرمایا کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بھی قرآن حکیم کے اندر ذکر کیا، مختلف دعائیں، لیکن ان میں سے میں یہ ایک دعا اس کا ذکر کر لیتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسا اوقات ہمارے پاس اپنی زندگی کے اندر آج کل، کیونکہ یہ ایک دور ہے جس کے اندر کمیونیکیشن سکل ہونا بہت ضروری ہے، اور آپ چاہے کہیں پر بھی کوئی بھی کام کر رہے ہوں، کہیں پر آپ جاب کر رہے ہیں، ایون آن لائن آپ نے کوئی کام کرنا ہے، تو یو مسٹ نو کمیونیکیشن سکلز، یو مسٹ ہیو کمیونیکیشن سکلز۔ آپ کے پاس کمیونیکیشن سکلز جتنے اچھے ہوں گے اتنا ہی آپ کے لیے کام کے اندر آسانی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں بسا اوقات بچے، نوجوان بہت اچھی تعلیم حاصل کر رہے آتے ہیں، بڑی اچھی ڈگری ان کے پاس ہوتی ہے، لیکن وہ ایک شائنس کا شکار ہو جاتے ہیں، ان سے کمیونیکیشن کرنا، لوگوں کے ساتھ بات کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو زبان کے اندر وہ لکنت کا بھی مسئلہ تھا،
اور یہ ایک پریشانی تھی، مگر آپ نے اللہ کے حضور یہ دعا مانگی، اور آپ جا کس کے پاس رہے تھے کہ جو وقت کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اور جو خود کو خدا کہا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا کرتا تھا، تو ویسے بھی اس کا ایک اتنا زیادہ خوف تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اللہ کے حکم سے جب اس کی طرف جا رہے ہیں تو آپ اللہ کے حضور یہ دعا کرنے کہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے آپ کے لیے اس کے ساتھ اس بات چیت کرنے کے معاملے کو آسان کر دیا، اور آپ کو اللہ رب العزت نے اس پر غلبہ عطا فرمائے رکھا۔ اور بالکل ایک اور جو قرآن حکیم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا اور ایمانی جذبے کا اظہار اس آیت مبارکہ کے اندر ملتا ہے، وہ بھی ہمیں اگر دعاؤں کے اندر اسے شامل کر لیں تو مزید ہمارے لیے خیر و برکت کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی وہ موقع کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے یہاں نکلتے ہیں مصر سے، تو جب آپ دریائے نیل کے کنارے پہنچتے ہیں، پیچھے سے فرعون کو آگاہی ہوئی تو وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پہنچا۔ اب آپ کی قوم نے دیکھا کہ سامنے تو سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے اور پیچھے فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ موجود ہے۔ آپ نے کہا، قوم کہنے لگی قالوا یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو مارے گئے، ہم تو پکڑے گئے، سامنے جائیں گے تو سمندر کے اندر ڈوب کر تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور پیچھے واپس کو مڑتے ہیں تو فرعون ہمیں کاٹ کر رکھ دے گا، تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ تو اس موقع کے اوپر بھی آپ اندازہ کریں ناظرین کرام کہ کیا کیفیت ہوگی۔ ہم بھی ہو سکتا ہے، آپ بھی ہو سکتا ہے زندگی کے کسی ایسے موڑ سے گزر رہے ہوں کہ جہاں پہ آپ کو سامنے بھی کچھ راستہ سجھائی نہیں دے رہا، پیچھے پلٹنے کا بھی کوئی موقع نہیں ہے، ایسی کشمکش کے اندر آپ مبتلا ہو چکے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور تو کریں نا کہ وہ کتنا کیسا مشکل لمحہ ہوگا کہ بالکل سامنے سمندر ہے، ٹھاٹھے مار رہا ہے، پیچھے فرعون کا لاؤ لشکر ہے، پوری تیاری کے ساتھ موجود ہے، درمیان کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، قوم باتیں کر رہی ہے، آپ نے کیا کر دیا ہمارے ساتھ، ہمیں لے کر آپ یہاں پہ آ گئے، اب تو ہم تباہ ہو جائیں گے، یہ ہے وہ۔ آپ کو معلوم ہے لوگ کس طرح سے بے چین ہو جاتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بنی اسرائیل کا تو ویسے ہی معاملہ ایسا تھا، تو اب وہ سارے باتیں کر رہے ہیں۔ اس قدر ٹینس ماحول کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایمانی جذبے کا عالم کیا ہے کہ جب قوم نے کہا کہ یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، ہم تو مارے گئے، اس وقت بھی آپ نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں بالکل نہیں، بے فکر رہو، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ جب یہ ایمان ہوتا ہے کہ جب بظاہر تمام تر راستے بند دکھائی دے رہے ہوں اور عالم اسباب کے اندر آپ کو اپنی پروٹیکشن کا، اپنی حفاظت کا، اپنے سکون کا کوئی راستہ نہ دکھائی دے رہا ہو، اس کے باوجود آپ کا یہ ایمان ہو کہ ان معی ربی سیہدین، میرے رشتہ داروں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میرے عزیز و اقارب مجھے بھول چکے ہیں، میری صحت دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، میرا بزنس ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا ہے، میرے جاب کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، میرے اپنی ذہنی کیفیت روز بروز خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، ڈپریشن میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ٹینشن کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، مجھے کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا۔ یہ تمام تر پریشانیاں، تکلیفیں یکبارگی آپ پر حملہ آور ہیں، مگر اس کے باوجود جب آپ کے اندر یہ قوت آ جائے، یہ ایمان آ جائے کہ ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، تو پھر کوئی اور بھی آپ کے ساتھ نہ بھی ہو، آپ کو دل کے اندر ایک سکون حاصل رہتا ہے۔ اور جب یہ سکون انسان کو حاصل ہو جائے تو میں یہ نہیں کہتا کہ راتوں رات آپ کے حالات بدل جائیں گے، مگر ان مشکلات کے اندر بھی آپ ایک اطمینان والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور بالآخر رب تعالیٰ بھی راستے نکالتا چلا جاتا ہے۔ وہی قوم کہ جو بالکل اپنی زندگی سے مایوس ہو چکی تھی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، کوئی راستہ نکالے گا، اور رب نے راستہ نکالا، تو کس طرح سے راستہ نکالا؟ وہ سمندر، اسی کے اندر خشک راستے بنتے چلے گئے۔ اور پھر یہ بھی آسان نہیں ہے ناظرین کرام، اب سوچیں کہ اب وہ اتنا گہرا پانی ہے، اس کے اندر وقتی طور پہ وہ خشک راستے بنے ہوئے ہیں، لیکن آپ سوچیں کہ اس کے اندر چلتے ہوئے ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ ادھر بھی پانی ہے، ادھر بھی پانی ہے، وہ جا تو رہے، دل کے اندر خوف ہوگا کہ ابھی اگر پانی دوبارہ سے بہنا شروع ہو گیا تو ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس کیفیت کے اندر انہیں اللہ رب العزت نے گزارا، اس پریشانی، اس خوف کے عالم میں سے گزارا، لیکن اس خوف سے گزارنے
کے ساتھ ساتھ انہیں اس بڑے خوف سے بالکل نجات عطا کر دی کہ اس سے گزار کر پھر فرعون کو ان کی آنکھوں کے سامنے اسی سمندر کے اندر غرق کر دیا، تاکہ وہ دیکھ لیں کہ اتنی بڑی آزمائش سے تو وہ گزرے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے سامنے ان کے سب سے بڑے دشمن کو تباہ و برباد کر کے ان کے لیے راحت کا انتظام کر دیا ہے۔ اپنے رب کی ذات پہ یقین رکھیں اور لوگوں کے چالاکیوں سے، سازشوں سے، اور یہ کہتے ہیں نا اب سارے کر رہے ہیں تو میں بھی کرتا چلوں، سارے دھوکہ دے رہے ہیں تو میں بھی دھوکہ دوں، میں بھی انہیں کی طرح چلاک ہونے کی کوشش کروں، میرے خلاف سازش ہو رہی ہے تو میں بھی سازشیں شروع کر دوں، میرے لیے زیادہ چلاکی کا موقع بنے، سازشوں سے میں بھی اپنے راستے بناتا چلا جاؤں۔ نہیں، یہ دلدل ہوتی ہے، اس کے اندر آپ جتنا آگے بڑھتے جائیں گے اتنا آپ اپنے دامن کو خراب کرتے چلے جائیں گے۔ اپنے رب کی ذات پہ یقین رکھیں، رب تعالیٰ پھر راستے نکالتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور دعا جو حضرت ایوب علیہ السلام کی ہے، اللہ رب العزت نے وہ بھی قرآن حکیم کے اندر ذکر کی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یہ ساری مثالیں ہمارے لیے موجود ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سب کچھ عطا فرما رکھا تھا۔ ہم بھی ہوتا ہے نا زندگی کے اندر سوچتے ہیں کہ مجھے تو اللہ پاک نے سب کچھ دے رکھا تھا، کتنا اچھا گھر تھا، بڑا خوشی کے ساتھ ہم سبھی رہ رہے تھے، بچے فرماندار تھے، کام کاج بڑا اچھا چل رہا تھا، ہماری فیملی لائف بڑی اچھی گزر رہی تھی، پتہ نہیں نہ جانے کیا ہو گیا، سارے رشتوں کے اندر تلخیاں آ گئیں، بچوں نے اپنے اپنے راستے بنا لیے، پلٹ کو آنے کو تیار ہی نہیں ہیں، کبھی کوئی بات بھی نہیں کرتا، ایک دوسرے سے بھی ناراض ہیں، مجھ سے بھی بات نہیں کر رہے، دل دکھاتے ہیں، اذیت کا باعث بنتے ہیں، سب کچھ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا، نہ وہ کام کاج رہا، نہ وہ ویسی صحت رہی، پتہ نہیں نہ جانے کس کی نظر لگ گئی، کیا ہو گیا، اور اب اسی پریشانی کے اندر بس دن رات مایوسی کا شکار رہتے ہیں، اور اس سے بجائے اس کے کہ آپ کے حالات بہتر ہوں، مزید ابتر سے ابتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان تمام حالات سے گزرے، اللہ پاک نے مال بھی دے رکھا تھا، اولاد بھی تھی، کاروبار بھی تھا، خوبصورت مکانات بھی تھے، ایک ایک کر کے سب کچھ ختم ہوتا گیا، بزنس ختم ہوتا گیا، مال مویشی تباہ و برباد ہوتے چلے گئے، اولاد ایک ایک کر کے انتقال کرتے چلی گئی، جسم کے اندر بیماری نے اس قدر شدت اختیار کی کہ اپنے عزیز و اقارب وہ حال تک پوچھنے کو آنے سے قاصر تھے۔ اس تمام کیفیت کے اندر بھی حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب کے ساتھ متوجہ رہے، اپنے رب کی ذات کی طرف متوجہ رہے، اور اپنے رب سے کبھی مایوس نہ ہوئے، کبھی کوئی گلہ شکوہ نہ کیا، اپنی زندگی سے وہ خائف نہ ہوئے کہ اب میری زندگی کا تو کوئی مقصد ہی نہیں رہا، اور بس ہر وقت انسان مایوسی کے اندر بیٹھا رہے۔ نہیں، وہاں پر بھی آپ بس اللہ کے حضور عرض کرتے رہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میرے مالک میری تو حالت تیرے سامنے ہے، بیماریوں نے، تکلیفوں نے، پریشانیوں نے آ گھیرا، اور تو میرے مالک سب سے زیادہ رحم کرنے والا، تجھے پتہ ہے تیرے بندے کو کیا چاہیے۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت ایوب علیہ السلام مال، مویشی، اولاد، صحت، سب کچھ کا نقصان اٹھانے کے باوجود اپنے رب کی ذات سے مایوس نہیں ہیں، اسی کی جانب متوجہ ہیں، اور اپنے حالات کا گلہ، اپنے حالات کی ستم ظریفی اسی رب کے حضور بیان کر رہے ہیں۔ الہ العالمین تو ہی ہے سب سے زیادہ رحم فرمانے والا، میرے حالات پہ رحم فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے نہ صرف یہ کہ آپ کی بیماری کو ختم کیا، بلکہ آپ کو پھر سے اولاد بھی عطا فرما دی، مال کاروبار بھی سیٹل ہوتے چلے گئے، اور حالات بہتر سے بہتر تر ہوتے چلے گئے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں جو قرآن حکیم کے اندر ہمیں ملتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ادھر ہاتھ اٹھائے اور ادھر وہ ہو گیا جو انہوں نے مانگا تھا، بلکہ بسا اوقات کئی برس، 40 سال، 50 سال، 100 سال تلک ان کو لگ گئے اس دعا کی قبولیت حاصل ہوتے ہوئے بظاہر، مگر وہ کبھی اپنے رب کی ذات سے مایوس نہ ہوئے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم دعا مانگیں اور بہت زیادہ ہو تو چند دنوں کے اندر ہی ویسا ہو جائے جیسا ہم چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان دعا مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے جب تلک کہ وہ جلدی نہ کرے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ جلدی کیا ہے؟ میں جلدی یہ ہے کہ انسان کہے کہ میں تو مانگ رہا ہوں، مجھے مل ہی نہیں رہا، مجھے رب تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں آ رہا۔ وہ دعا کے قبولیت کے اس کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کے دن ہیں، اپنی پریشانیوں، اپنی تکلیفوں، اپنی بیماریوں اور اپنی بے سکونیوں کو بتائیں کہ آپ کا رب ان تمام چیزوں سے بڑا ہے، وہ اللہ اکبر ہے،
اس کے ایک امر کن سے تمام حالات بہتر سے بہتر تر ہوتے چلے جاتے ہیں. اگر اس نے اس حال میں بھی رکھا ہے تو اسی کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے, اور وہ جب اس سے نکالے گا تو یوں محسوس ہوگا کہ کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا. آپ اس یقین کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ رہیں, انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کے لیے راستے نکالتا چلا جائے گا. ایک مختصر سا وقفہ, اس کے بعد آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, ایام ذی الحجہ کے اندر اسلام چینل اردو کے یہ جو مخصوص پروگرامز کا ایک سلسلہ جاری ہے, اس کے اندر ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید. اس حصے کے اندر ہم آپ کے کالز کو بھی شامل کیا کرتے ہیں, بات چیت کا ایک سلسلہ بھی جاری رہتا ہے, اور خاص طور پہ آپ کو اللہ رب العزت نے حج بیت اللہ کی اگر سعادت عطا فرما رکھی ہے اس سے قبل, اور آپ اس حوالے سے کچھ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنا چاہتے ہیں, کچھ اپنی یادیں شیئر کرنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ انشاءاللہ اس حوالے سے بھی بات چیت کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اس بار ارادہ کیے ہوئے ہیں تو بھی انشاءاللہ آپ بتا سکتے ہیں. خاص طور پہ بہت سارے لوگوں نے اس بار ارادہ کیا ہوا بھی تھا, مختلف گروپس کے ساتھ انہوں نے روابط بھی کر رکھے تھے, مگر اچانک لاسٹ ٹائم جو چیزیں تبدیل ہوئیں تو اس کے بعد کچھ لوگوں کو اس طرح سے موقع نہیں مل رہا اس بار. مگر کئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو زیادہ اس حوالے سے خوشی ہو رہی ہے کہ انہوں نے ایک اس ڈرا کے اندر ان کا نام آ گیا, کیونکہ آپ ایک منتظر ہوتے ہیں, تو اس طرح کی کیفیت کے اندر اگر آپ کو نام آپ کا نکل آئے تو آپ کو ایک زیادہ خوشی بھی حاصل ہو رہی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ ساتھ بتا سکتے ہیں. اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کے لیے آسانیاں کرے اور آپ کو برکات عطا فرمائے. اور ان ایام ذی الحجہ کے اندر مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ اپنے اذکار کر رہے ہوں گے, عبادات کر رہے ہوں گے, اور خاص طور پر اس کے اندر وہ دیکھیں کچھ تو وہ ہیں کہ جو حج پہ جا چکے ہیں, اللہ رب العزت ان کے لیے وہاں کا قیام بخیر و عافیت فرمائے اور ان کی اس حاضری کو اپنی جناب کے اندر قبول و منظور فرمائے. دیکھیں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ایک مکان اور ایک زمان. کبھی مکان وہ بڑا خاص ہوتا ہے, جگہ اس کی ایک اپنی خاصیت ہوتی ہے, اہمیت ہوتی ہے, اور کبھی جو ایک زمان ہے اس کی یعنی زمانہ وقت اس کی خاصیت ہوتی ہے. تو ان دنوں کے اندر حرمین طیبین حاضر ہیں, تو ان کو زمان اور مکان دونوں کی خاصیت حاصل ہو چکی ہے, کیونکہ دونوں انتہائی بابرکت ہیں. جو مکان ہے وہ تو ہے ہی بے مثل و بے مثال, اور اس کی سعادت, اس کی برکات, اس کے اندر رب تعالیٰ کے وہاں پہ انوار و تجلیات وہ تو ہیں ہی انتہائی منفرد اور ساری دنیا سے ہٹ کر. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو زمان ہے وہ بھی بڑا خاص ہے. ایسا وقت ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت کا کرم, اس کا فضل اپنے عروج پہ ہوتا ہے, تو وہ تو بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن یہاں پر بھی ان دنوں کی خاص بات یہ ہے کہ ہمیں اگرچہ وہ مکان وہ میسر نہیں ہے, مگر زمان پھر خاصیت والا ہے, تو ہمیں اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے مغفرت کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ کالر ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں, پھر مزید بات چیت کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب پتہ نہیں کیا, کیونکہ جب حج پر جائیں تو بہت ساری ہم لوگوں میں کمیاں ہوتی ہیں بہت زیادہ, جو کہ ایڈریس ہونی چاہیے اور ان کے اوپر ہائی لائٹ کرنا چاہیے ان کو, کہ مطلب ایک جیسا لباس, پھر ہمارا ایگو, ہمارے وہ جو اندر کی جو ہماری بڑائی اور یہ ساری مساوات اور دوسروں کو اپنے جیسا سمجھنا, یہ سب سے بڑا سبق جو ہے حج کے اوپر ہمیں دیا جاتا ہے. اچھا مسز طاہر, ماشاءاللہ یہ بڑی خوبصورت بات کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں, اس پہ بھی انشاءاللہ ساتھ بات کریں. تھوڑا سا اگر آپ کچھ, چونکہ یہ ایسے دن ہیں بابرکت, تو اگر آپ اپنا مجھے بتانا چاہیں, آپ کے پہلی مرتبہ کب حاضر ہوئی تھی حرم پاک کے اندر؟ جی پہلی دفعہ تو میں اپنے بیٹے کے ساتھ گئی تھی پہلی دفعہ عمرہ کرنے. اچھا ماشاءاللہ. اس وقت اتنا بس میں یہی کہتی تھی کہ میں اتنا عرصہ کہاں رہی, کیوں نہیں آئی پہلے, مطلب اتنا افسوس ہوتا تھا. اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے سے جانے سے پہلے مجھے اتنا وہ ہو رہا تھا کہ میں کیسے مطلب سامنا کروں گی, کیسے جاؤں گی, وہ ایک بہت زیادہ مطلب کہ فیل ہو رہا تھا کہ
ایسے میں اتنی بڑی جگہ ہے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ وہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے تھے، کیونکہ کوئی بھی جاتا ہے، کوئی بھی اگر التجا لے کے جاتا ہے تو یقین کریں کہ میں اپنے دل میں یہی سوچ رہی تھی، یہی کہہ رہی تھی کہ میں پتہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روزے کے پاس میں کیسے جاؤں گی. تو یقین کریں 2 سال کے اندر اندر میرے زندگی میں اتنی تبدیلیاں آئیں کہ مطلب کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی میری اندر تبدیلیاں آئیں گی، کہ مجھے ایسا لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری دعا سن لی کہ ہمارے اندر یہ جو کمیاں ہیں یہ ختم ہونی چاہیے. اور جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ دعا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر، حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ، ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر. اللہ اکبر، بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ مسز طاہر، آپ نے یہ پہلے عمرے کا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے. اگلی بار جب آپ آئیں تو انشاءاللہ جو اگلی دوبارہ تیسری بار جب بھی دوسری تیسری بار آپ کی حاضری ہوئی وہ ایکسپیرینس بھی آپ نے شیئر کرنا ہے. اللہ رب العزت آپ کی اس حاضری کو بھی قبول فرمائے، اور ماشاءاللہ بڑی خوبصورت چیزیں آپ نے ساتھ شیئر کی ہیں. جزاکم اللہ خیراً، آپ شامل ہوئی ہیں. نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر قربانی دو تو کیا نام ہے، مرد کو بال کٹانے یا کیا کیا پابندیاں، عورت کے لیے کیا پابندی ہے؟ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. اور کوئی سوال آپ کا؟ بھائی یہی ہے کہ بس بتاؤ کہ عورت کے لیے بھی پابندی ہے کہ مرد کے لیے بھی ہے. بھائی ٹھیک ہے، میں عرض کر دیتا ہوں. یہ بتائیں آپ کی حاضری ہوئی حرمین شریفین؟ جی. حج یا عمرے کے لیے آپ کو جانے کا موقع ملا ہے؟ جی وہ بہت ماشاءاللہ عمرے بھی کیے ہیں، آج بھی کیے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو پہلی بار کب گئی تھی آپ؟ جی مجھے یاد نہیں، پر میں ہسبینڈ کے ساتھ گئی تھی، بڑا عرصہ ہو گیا ہے. اچھا، تو آخری بار؟ میرا خیال ہے ہو گئے 15-16 سال ہو گئے میرا خیال ہے. جدو آخری دفعہ گئے سو؟ جی. تو مطلب پہلے جو گئے ہو تو پھر 20-25 سال ہو گئے ہو سن؟ جی. اچھا ماشاءاللہ. تو کچھ اس میں کوئی ایسی خاص یاد کوئی آپ کو مکہ شریف کے اندر، مدینہ پاک کے اندر؟ بہت ماشاءاللہ سارا گھوم گھام کے سارا دیکھا. اب تو بہت سہولتیں ہو گئی ہیں، اس وقت اتنی نہیں تھی. صحیح ہے، صحیح. انشاءاللہ روزہ مبارک پہ روز حاضری دینی، عمرے کرنے، اللہ کو پڑھنا، سارا کچھ کرنا یاد کیا ہے. سارا کچھ اس وقت پہلی دفعہ تھی، اتنی سمجھ بھی نہیں تھی، قربانی بھی دی ہے، سارا کچھ کیا. اللہ قبول منظور پاوے. اس وقت اتنی سمجھ بھی نہیں تھی، نہ پہلی دفعہ گئی ہوں. نہیں بڑی الحمدللہ. لیکن یہی دیکھیں نا، لوگوں کو شاید اس وقت اتنا زیادہ مسائل، اتنی نالج نہ بھی ہو، لیکن ایک ادب تھا، احترام تھا، محبت تھی. لیکن اب تو وہ چیزیں نہیں ہیں، اب تو زیادہ اور چیزیں ہو گئی ہیں. جی چلیں اللہ رب العزت آپ کے ہسبینڈ ان کو بھی اور آپ کی بھی جو حاضری ہے اس کو یقیناً قبول و منظور فرمائے. اور آپ کے ہسبینڈ ابھی حیات ہیں ماشاءاللہ یا ان کا انتقال ہو چکا ہے؟ جی فوت ہو گئے. وہ تو جو اللہ رب العزت انہیں غریق رحمت فرمائے، رب تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. تو باقی انشاءاللہ میں جو مسئلہ ہے وہ عرض کرتا ہوں، آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے. ٹھیک ہے جی؟ مسئلہ مجھے بتائیں نا کہ کیا. جی میں عرض کرتا ہوں، آپ دیکھیے ساتھ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل ناظرین کرام، وہ جو پہلی مرتبہ یقیناً ایک حاضری ہوتی ہے اس کی ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے، کچھ اس کی اپنے، اور یہ چیز ہے ابھی آپ وہاں پہ جو حاضری کا ایک تعلق ہے نا، وہ اس سے نہیں ہے کہ آپ کتنے اچھے ہوٹل کے اندر ٹھہرے ہیں اور آپ نے کتنا مہنگا کوئی ٹور وہ کیا ہوا تھا، کوئی کتنے مہنگے گروپ کے ساتھ آپ رہے تھے. اصل یہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ کتنی زیادہ عاجزی نصیب ہوئی، کتنے زیادہ اپنے گناہوں کا احساس ہوا. کب کسی ایک موقع پر بھی کہیں پر کوئی آنکھوں کے اندر کچھ آنسو آ گئے، کچھ اپنی کمیوں کوتاہیوں کا احساس ہو گیا، تو سمجھے آپ کا سفر قبول ہو گیا اور بڑا اس کا رب تعالیٰ کا کرم اور فضل ہو گیا آپ پہ. اور اب انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہم شروع سے یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں نا ہمارا سفر، یہ چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ اس طرح کا وہ ہو گیا کہ ہر بندے کے دیکھیں کچھ تو ظاہر ہے اگر کوئی اسی وجہ سے جا رہا ہے، کوئی اپنا ایک مقصد ہے، آپ کہیں پر بھی آپ کسی ٹی وی چینل کے حوالے سے یا کسی اپنے سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم کے حوالے سے حسب ضرورت آپ کچھ چیزیں بناتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن
ویسے ہی بلا ضرورت بس وہ فون پکڑ کے سیلفیز چل رہی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جی اب یہ ہو گیا، اب میں فلاں جگہ پہ ہوں، اب فلاں جگہ پہ ہوں، اب فلاں جگہ پہ ہوں. بہت زیادہ جو ایک روحانیت ہے وہ آہستہ آہستہ پیچھے چلی جاتی ہے، اور ہم بالکل ہی ایک اس دوڑ کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ، اور یہ اب تو حالات بدل کے، میں دیکھ رہا تھا ایک پرانا سعودیہ کا ایک پروگرام، وہاں پہ جب وہ حج کی ٹرانسمیشن وہ کر رہے تھے سعودی ٹی وی پہ ہی، تو تقریباً 10-12 سال پہلے اس وقت کا، تو وہ اس وقت کہہ رہے تھے جی کہ مختلف جو سعودی علماء ہیں یا مختلف جو اسکالرز ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ، وہ اس پہ بات کر رہے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو فونز کے ساتھ جو سیلفیز کا لینا ہے یا یہ چیز ہے، تو اس کا جواز بنتا ہے کہ نہیں بنتا، کیونکہ یہاں پر یہ بہت چیزیں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں. لیکن انہیں اس وقت تو ابھی آغاز ہو رہا تھا، اب تو چیز کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے. لیکن پھر بھی کچھ ایک ہے کہ آپ اپنی یاد کے لیے کچھ چیز کہیں حسب ضرورت کر لیتے ہیں، وہ مختلف ہے. اور اگر بس یہی کام لگا رہے انسان کا، اور وہ اس کو ایک عبادت کے لیے اس جگہ کی، جو پہلے لوگ سادے تھے اور وہ اتنی مہنگے ہوٹلز کے اندر یا بڑی بڑی اس طرح چیزوں میں وہ نہ بھی ٹھہرے ہوں، مگر ان کی وہاں پہ جو ایک محبت تھی، ایک ادب تھا، ایک احترام تھا، اس کا ایک اپنا انداز ہوا کرتا تھا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. مسز ظفر بول رہی ہوں. جی مسز ظفر کیا حال ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. آپ تھوڑی میری طبیعت خراب ہے، میرے لیے دعا کرانا. اللہ کریم آپ کو صحت اور تندرستی سے. جو اپیل کر رہے تھے کل مسجد کے لیے، جو مسجد جل گئی تھی، جی وہ کہاں پر ہے؟ اچھا، وہ تو ویسے سوات میں تھی، اب تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو احمد بھائی وہ تھوڑا بتا دیں گے. لیکن آپ یہ بتائیں مسز ظفر، ابھی آج ہم جس ٹاپک پہ ابھی بات کر رہے ہیں، تو آپ کو بھی حرمین شریفین حاضری کی سعادت ملی، موقع ملا؟ بہت دفعہ الحمدللہ، بہت دفعہ. اچھا ماشاءاللہ. میں 48 سال پہلے جو میں گئی تھی، یہ حرم کے سامنے جو بن داؤد ہوٹل ہے، یہاں کچے کچے مکان ہوتے تھے. اچھا. اور عربی کوٹ پہن کے پھرتے تھے، وہ پیسے لے کے تو آپ کراتے تھے. اچھا. اور لمبی سی سراہی لے کے پانی پھر پلاتے تھے، اور پھر فی سبیل اللہ، پھر پیسے مانگتے تھے کہ فی سبیل اللہ. ماشاءاللہ بہت دفعہ گئے، حج پہ بھی، عمرے پہ بھی، الحمدللہ. تو آخری بار آپ کی کب حاضری ہوئی؟ یہ 8 سال ہوئے، جب ہم مسجد اقصی گئے تھے، شرمن شیخ، اور پھر مصر سے احرام باندھا، پھر عمرہ کرنے گئے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے تو بڑا یہ خاص سفر پھر کیا، آخر والا جو کیا. تو 48 وہ تقریباً 40 سال بعد آپ دوبارہ پھر جو گئیں، تو اس میں کچھ ڈفرنس محسوس ہوا آپ کو؟ ہر دفعہ جب بھی جاتے تھے ڈفرینٹ ہوتا تھا. اس زمانے میں ہم احرام باندھنے جاتے تھے مسجد عائشہ، آپ نے بھی سنا ہوگا. جی. تو وہاں سے کپڑے احرام باندھ کے جو کپڑے لاتے تھے، جہاں مرضی رکھ دیتے تھے، وہ پڑے رہتے تھے، کوئی نہیں اٹھاتا تھا. اب تو وہاں چپل نہیں چھوڑتے، اب اسے برش سے صفائی کر دیتے ہیں. کوئی اس وقت گیٹ پہ کوئی نہ لیڈیز ہوتی تھی نہ مرد ہوتے تھے. ابھی تلاشی لیتے ہیں گیٹ پہ. تو اس وقت جانے دیتے. مسز ظفر، جب آپ گئیں پہلی مرتبہ، تو اس وقت جو تعداد کے حوالے سے اگر دیکھیں، حجر اسود کو چومنا یا حتیم میں جانا، تو وہ آسان تھا یا تب بھی؟ اتنا آسان بھی نہیں تھا. کبھی کبھی ایک دفعہ ہم عمرے پہ گئے تھے، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، رات کو تو آپ کر رہے تھے. اس وقت ہر چکر میں وہ سب ملنے کا اتفاق ہوا. اچھا. اور یہ اس وقت ہوٹل بھی نہیں تھے کہیں اتنے. الغزہ میں ایک ہوٹل تھا، جب پہلی دفعہ اپنے بیٹے کے ساتھ گئے وہاں ٹھہرے تھے، ورنہ کچے مکان ہوتے تھے، وہاں مکانوں میں جا کے رہتے تھے، عربی کرا دیتے تھے. مصفلا ہے یہ، سارائے حاضرہ، سارائے ابراہیم اور نہر زبیدہ، یہ سب اب پتہ نہیں چلتا کون سی جگہ. تو آپ یہاں سے گئی تھی یا پاکستان سے؟ نہیں، میں شروع سے یہیں سے گئی ہیں، جتنی دفعہ گئی ہیں یہیں سے گئی ہیں. چلیں جی، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آپ کی یہ یادیں. اللہ رب العزت
یہ سعادتیں بار بار سب کو نصیب فرمائے اور آپ کا سایہ اپنے بچوں پہ اللہ رب العزت قائم و دائم رکھے اور آپ کو برکتیں عطا فرمائے. مزید وہ جو آپ نے سوال کیا احمد بھائی تھوڑا سا ان کو بتا دیں. اور بہت شکریہ آپ شامل ہوئی ہیں. جزاکم اللہ خیرا احسن الجزا. جی بالکل ماشاءاللہ یہ ناظرین کرام یہی وہ یادیں ہیں, یقیناً یہ ایک ایمان افروز بھی ہیں. آپ بھی میں یہی چاہتا ہوں کہ باقی تو مسائل اور تقریریں اور بیانات یہ تو ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں, مگر اس موقع پہ اس طرح کی جو آپ کی پرسنل سٹوریز ہیں یقیناً آپ وہ شیئر کرتے ہیں تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے اور آپ کو بھی انشاءاللہ اس کے اندر ایک تازگی نصیب ہوگی. تو نیکسٹ کالر ہے, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کریم کرم. میں نے پوچھنا تھا, بات سے پوچھنا تھا آپ سے بات ہے. اس لیے ڈر لگتا ہے مجھے جب آپ کی موت آتی ہے تو آپ کہتے ہیں وہ شیطان آتا ہے آپ کو بگاڑتا ہے, کہتا ہے کہ آپ کافر بن جائیں. تو آپ کا دنیا میں کون سے کام کریں ہم جو جنت میں ہمیں پہنچا دیتا ہے؟ اور اچھا, اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے. یہ فکر تو ہونی چاہیے لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ انسان پریشانی کا اس قدر شکار ہو جائے. میں انشاءاللہ اس پہ بھی عرض کرتا ہوں. آپ بتائیں, آپ ویسے حج یا عمرے کے لیے ابھی گئی ہیں یا ابھی پھر انشاءاللہ؟ نہیں گئی, میں جاؤں گی, میں جاؤں گی میں, لیکن ابھی گئی نہیں ہوں, جانا میں نے انشاءاللہ. میں کہتی ہوں میں کیا عورت اکیلی جا سکتی ہے؟ دونوں کو دو عورتیں اکیلی. تقریباً آپ کی ایج کیا ہے؟ 40. اچھا چلیں, میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا اس حوالے سے. لیکن باقی یہ ہے کہ آپ نے یہ جو سوال کیا نا, آپ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہا کریں انشاءاللہ. کثرت. اور اب جنت کی جانے کے لیے کون سی دعا چاہیے جو ہمیں ہمیشہ پڑھنی چاہیے؟ کس کے لیے؟ جنت کے لیے. جنت کے لیے بھی وہ ظاہر ہے, ایک تو آپ اپنے جو فرض نمازیں ہیں وہ ادا کرتا ہے انسان, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. یہ ایک ایسا بابرکت عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت وقت آخر بھی آسانیاں عطا کر دیتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جنت کے اندر وہاں پر بھی اللہ رب العزت وہ بھی انسان کو اللہ کریم نصیب فرما دیتا ہے. تو آپ انشاءاللہ درود شریف کی کثرت کیا کریں, زیادہ پریشان نہ رہا کریں, اللہ کی رحمت کی طرف انشاءاللہ امید رکھیں, رب تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے گا. ٹھیک ہے میری بہن, بہت شکریہ, اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. نیکسٹ کالر ہے, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس دعاؤں کی درخواست ہے یہ مہینے میں آپ سے کہ اللہ ہمیں ساری مشکلوں سے دور رکھے. آمین 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 انشاءاللہ. آپ نے وہ پہلا حصہ سنا ہے ویسے, موقع ملا یا ابھی جوائن کیا آپ نے؟ جی میں نے تھوڑا سنا ہے. تھوڑا سنا ہے, انشاءاللہ آپ اس کو دوبارہ پھر بھی سنیں گے. اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. تو آپ کو حاضری کا موقع ملا یا ابھی تک؟ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ. عمرہ بھی کر چکی اور حج بھی ہو. اچھا تو کتنا عرصہ پہلی مرتبہ حج پہ گئی تھی, عمرے پہ گئی تھی؟ پہلے عمرے پہ, پھر ماشاءاللہ 19 میں حج پہ گئے تھے. اچھا, اور عمرے پہ کب حاضری؟ 2015 میں ماشاءاللہ. 15 میں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. بہت بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. بس یہی ہے کہ وہاں جانے کے بعد دل نہیں ہوتا یہاں آنے کے لیے, سارا ہم بھول جاتے ہیں. صحیح بات ہے. تو زیادہ آپ کا قیام یہاں جب عمرے پہ تھے زیادہ یا مکہ شریف میں یا مدینہ شریف میں رکے؟ مکہ میں بھی تھا اور مدینہ میں بھی تھا ماشاءاللہ. الحمدللہ دونوں طرف بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ رب العزت اسے بھی قبول و منظور فرمائے. اور آپ اپنے فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ جانے کا موقع ملا تھا؟ جی 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 ماشاءاللہ. اچھا, بچوں کے ساتھ گئی تھی عمرہ کے لیے. یہ بھی آپ کو پتہ ہے بڑی ایک سعادت کی اور بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے. جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو یہ نصیب کرے حج عمرہ جانے کے لیے. آمین. اور اس مہینے میں ہماری اس 10 دنوں میں دعائیں قبول کرے. آمین آمین آمین. اوکے, اللہ حافظ. میں دعا کروں جی اللہ رب العزت آپ کے لیے ہر طرح کی آسانیاں فرمائے, پریشانیاں, تکلیفیں, بیماریاں رب تعالیٰ دور فرمائے. اور میں نے آج دعا ہی کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. قرآن کے اندر جو نبیوں کی دعائیں ان کے حوالے سے بات کی ہے, تو انشاءاللہ آپ اس کو ریپیٹ میں یا اسلام چینل اردو کے یوٹیوب یا فیس بک وغیرہ وہاں پہ بھی آپ دوبارہ سنیں گے, تو انشاءاللہ مزید آپ کو اطمینان قلب اور دعا کا جذبہ وہ بھی انشاءاللہ پیدا ہوگا. نیکسٹ کالر ہے, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. امام صاحب کیا کہوں, بہت سال پہلے میں نے عمرہ کیا تھا. اچھا ماشاءاللہ. وہ اب مدت ہو گئی ہے کہ حج نہیں کر سکی. بہت تڑپ ہے, اسباب حالات سے سب کوئی اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود مجھے پتا آپ جس مقدس جگہ پر بیٹھے ہیں اور بہت بڑا کام کر رہے ہیں, دعا بھی کیجیے اور مجھے کچھ بتائیے.
दूसरे अपने बच्चों के लिए भी दुआ कराना चाहते हैं। एक बच्चे को 10-12 साल हुए शादी को, औलाद नहीं है, बच्चों ने कारोबार बदला हलाल, अब माशाल्लाह बिल्कुल सही कारोबार कर रहे हैं, लेकिन अभी वो इतनी कामयाबी नहीं हो रही। अल्लाह पाक अपना करम और फजल फरमा। तो आप कब गई थी उम्रे के लिए? कुछ 20 साल हो गए हैं जी। मैं वही कह रही, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं अपने जज्बात पर काबू ही नहीं रख रही कि मैं कैसे बताऊं। उस वक्त तो ठीक थी, यंग थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी रब का करम और फजल है। और जरूर इंशाल्लाह, पिछले साल मैंने आपसे दरख्वास्त की थी, आप भी दरख्वास्त करती हैं अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, कि आप दुआ करें। मेरे हस्बैंड दुनिया में नहीं है, उनके लिए मगफिरत की दुआ कर दें। उनका क्या नाम था? अमजद अली। अमजद अली। तो आप जब उम्रे पे गई थी उनके साथ ही गई थी या? नहीं, उनके साथ नहीं थी, और उनके साथ उसके बच्चे ना सारे पढ़ते, स्कूलिंग बच्चे पढ़ते थे, तो फिर इसलिए एक बंदा ही जा सकता था। सही सही सही। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन आमीन। अल्लाह करीम आपके लिए भी आसानियाँ फरमाएगा इंशाल्लाह, परेशान ना हो। अमजद अली साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके कब्र व हशर की मंजिलों को आसान फरमाए और रब ताला आपके बच्चों के लिए भी आसानियाँ फरमाए। देखें, ये ज़िंदगी के अंदर अप डाउन ये ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। कभी के दिन लंबे, कभी की रातें, कभी सेहत, कभी बीमारी, कभी आजमाइश, कभी आसानी, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन उसके अंदर मायूस ना हुआ करें। जितना आप मायूस होंगे परेशानियों से, कभी परेशानियाँ कम नहीं होती बल्कि उसमें इजाफ़ा होता चला जाता है। तो रब की ज़ात पे यकीन रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके बेटे को नेक साले औलाद भी अता फरमाए। इन दिनों के अंदर ख़ास तौर पे आप भी दुआ गो रहें, बाकी नाज़रीन आप भी इंशाल्लाह ख़ुद भी अपने लिए भी और ख़ास तौर पे उन तमाम अफराद के लिए दुआ करें कि जो औलाद के हवाले से मुंतज़िर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए और रब ताला उन्हें नेक साले औलाद अता फ़रमाए। कारोबार के मामले के अंदर भी अल्लाह करीम आपके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आपके बच्चों के रिज़्क़ हलाल के अंदर अल्लाह पाक बरकतें वुसअतें अता फ़रमाए और इंशाअल्लाह खैर का मामला होगा। बंदा मज़ीद अपनी उस मेहनत के साथ लगा रहे। देखें, जो इंसान के मुक़द्दर नसीब के अंदर जितना रिस्क लिखा है वो उसको हासिल होना है, वो उस पर साबिर शाकिर हो, अपनी मेहनत करता रहे और उसके उस काम के जो या मालो दौलत के जो हुकूक है इंसान पे, वो हुकूक पूरा करता रहे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रास्ते निकालता है, आसानियाँ कर देता है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी आसानियाँ फरमाएगा, खैर का मामला करेगा। तो माशाअल्लाह आप लोग साथ साथ अपने ये जो हज उम्रा के जो अपने ये एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, ये बड़ा एक ख़ूबसूरत, इससे माशाअल्लाह एक ईमान अफरोज़ माहौल बनता है, खुशी भी हासिल होती है। यही आपकी जज्बात व एहसासात, हरमैन तय्यबैन से जो मोहब्बत का इज़हार है, यकीनन ये बड़ा रब ताला का करम और उसका फ़ज़ल है। तो इंशाअल्लाह आने वाले इन प्रोग्राम्स के अंदर आप तमाम अहबाब अपने अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो जा चुके हैं, वो शेयर करते रहें और जिनको अभी हाज़िरी की आरज़ू है, हाज़िर नहीं हो सके, वो अपने जज्बात एहसासात इंशाअल्लाह उसकी भी बात करते रहेंगे। तो इस तरह से मैं ये चाहता हूँ कि इन दिनों के अंदर हम ख़ास तौर पे इस पे ज़्यादा बात करते रहें और उसके साथ ये जो आपकी पर्सनल स्टोरीज़ होती हैं, वाक़यात होते हैं, ये यकीनन दूसरे लोगों के लिए भी एक मोटिवेशन का ज़रिया बनते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होंगे कि जिनका यानी ये एक इस तरह से भी होता है कि कभी आपको कोई उम्मीद नहीं होती, अचानक ही कोई अल्लाह पाक रास्ता निकालता है और वो एक अलग से खुशी होती है। तो इस तरह की भी मुख्तलिफ आपकी ये वाक़यात होंगे। तो आपने वो सारे वाक़यात इंशाअल्लाह ज़हन में रखें। आने वाले इन दिनों के अंदर जब हम ये प्रोग्राम कर रहे होंगे तो अपने वाक़यात आपने साथ साथ शेयर करने। अच्छा, आप शामिल हुई थी मिसेस ताहिर, बिल्कुल आगाज़ के अंदर आपने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। अपने पहले उम्रे का जो है वो भी एक्सपीरियंस वो शेयर किया और ईगो के हवाले से ख़ास तौर पे आपने जो बात की है बिल्कुल ऐसे ही है। हज का पैगाम ही यही है कि हमें वो मुसावात का दर्स दे रहा होता है, अपने आप को मिटाने की बात हो रही होती है। वो एक तरह से जो कफन किसी वो चादरें ओढ़ कर इंसान को उसकी हकीकत याद दिलाई जा रही होती है, तो इंसान उस जानिब मुतवज्जह रहे तो आप उसके अपने लिए बेहतरी है। दूसरा आपने ज़िक्र किया था जी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका ख़्याल रखना चाहिए अगर आप क़ुरबानी कर रहे हैं। तो उसके अंदर आप ज़ाहिर है ख़ातीन हैं या मर्द हज़रात हैं, सभी के लिए यही चीज़ें हैं कि आप अपने नाखून वगैरह वो ना तरशवाएँ, इसे नाखून ना काटें, बाल ना तरशवाएँ। मर्द हज़रात ज़ाहिर कोई बाल वगैरह काटते हैं तो उससे वो बचें। लेकिन अगर कोई
پہلے نہیں کر سکا اور اب کوئی ناخن کاٹ بھی لیتا ہے یا بال ترشوا بھی لیتا ہے تو اس سے ایسا نہیں ہے کہ اس کی قربانی پہ کسی قسم کا فرق ہوگا. یہ اس کا بنیادی طور پہ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ وہاں پہ حج پہ موجود ہیں, احرام کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے اس کا کیا ہوتا ہے کہ اب احرام کے دوران آپ نہ تو بال کاٹ سکتے ہیں, نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں, نہ آپ خوشبو وغیرہ لگا سکتے ہیں. تو ان کے ساتھ ایک مشابہت ہو جاتی ہے کہ آپ بال نہیں کٹوا رہے, ناخن نہیں کٹوا رہے, تو اس کے ایک طرح سے ان کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہے. اور یہاں پہ رہتے ہوئے بھی آپ کا پھر ایک جو اپنا وقت ہے وہ اللہ کی یاد کی طرف متوجہ رہے. اور میں نے جیسے آپ سے عرض کیا ہوا ہے کہ یہ آپ نے جو ذکر ہے اس کو ضرور ساتھ کنٹینیو رکھنا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جتنے بھی اسلام چینل اردو کے ناظرین ہیں جو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ اس حوالے سے مجھے ساتھ ساتھ آگاہ بھی کرتے رہیں انشاءاللہ, کہ یہ جو ہے نا کم سے کم ہر ایک آپ میں سے کوئی 1000 دفعہ پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے, جو 500 پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے, لیکن کم سے کم آپ یہ جو 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اس کو کم سے کم وہ 100 مرتبہ اس کا یہ ذکر ساتھ کنٹینیو کریں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن سب سے زیادہ عظمت والے ہیں, اللہ کو محبوب ہیں. فاکثروا فیہن التہلیل والتسبیح والتحمید والتکبیر, تو ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ تسبیح, تحمید, تحلیل, اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. حاجیوں کو بھی حکم دیا کہ جب حج ادا کر چکو تو کیا کرو, وذکروا اللہ, اللہ کو یاد کرو, اس کا ذکر کرو. ہمارے لیے بھی یہی ہے انشاءاللہ. اس کی برکات اللہ رب العزت آپ کو اپنے گھروں کے اندر عطا فرمائے گا. ہم بالکل پروگرام کے اختتام پہ آ پہنچے ہیں. رب تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.